عمران خان کا 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ جناح ہاؤس سمیت مختلف عمارتوں میں آگ لگانے کے واقعات کے پیچھے منظم سازش کا دعویٰ۔ میڈیا میں یک طرفہ بیانیے کا بھی شکوہ۔ یاسمین راشد اور اپنی بہنوں کی جانب سے مظاہرین کو توڑ پھوڑ سے روکنے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ پنجاب میں فوجی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ شرپسندوں کے خلاف مقدمات کے لیے GIT تشکیل دینے کی منظوری۔ ملزمان سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کے لیے مؤثر طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ تصاویر اور ویڈیو میں ملزمان کی شناخت کے لیے نادرا کے ڈیٹا بیس مددگار بن گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والی ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کا فیصلہ۔ فوج شرپسندوں کو اکسانے والوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے بخوبی واقف ہے۔ اس سلسلے میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش بالکل بیکار ہے۔ حملوں کا مقصد ادارے کو بدنام کرنا اور جواب دینے پر اکسانا تھا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج شام 3 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ حکام کو 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر بریفنگ دی جائے گی۔ فوجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ ہوگا۔ عمران خان کے خلاف تحقیقات کو القادر ٹرسٹ کیس سے منسوخ کرنا درست نہیں۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہے۔ عمران خان اور دیگر پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال اور مالی فوائد حاصل کرنے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے موصول رقم سے متعلق ریکارڈ کو غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا۔ ذرائع ناک کا دعویٰ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 8 جون تک توسیع۔ توہین عدالت کیس میں آج حاضری سے استثناء مل گیا۔ عمران خان کی 9 مئی یا اس کے بعد درج مقدمات میں گرفتاری رکوانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تقریر اور بیان میڈیا پر نشر کرنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے مزید دلائل طلب کر لیے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے زمان پارک جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں پیش نہ ہونے پر حماد اظہر، فواد چودھری، اعجاز چودھری اور عمر ایوب کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ فاروق حبیب اور میاں محمود الرشید کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے فاروق حبیب کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ ویڈیو موجود ہے۔ یاسمین راشد کور کمانڈر کے گھر پر حملے پر اکسا رہی تھیں۔ گرفتار خواتین تمام توڑ پھوڑ میں ہراول دستہ تھیں۔ شناخت ہو گئے۔ کیا عمران خان ان لوگوں کو نہیں پہچانتے؟ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہوا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی TV سے گفتگو۔ ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ شیری مزاری پر کارکنوں کو اکسانے اور اشتعال دلانے کے الزام تھے۔ PTI رہنما شہریار آفریدی نقص عمد کے تحت اسلام آباد سے گرفتار۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے باہر سے پولیس نے PTI کے 2 کارکنوں کو پکڑ لیا۔ 9 مئی کو شرپسندوں نے پشاور کے 32 مقامات پر عسکری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ 40 مقامات پر توڑ پھوڑ کی۔ ریڈیو اسٹیشن کو جلا دیا۔ الیکشن کمیشن آفس پر دھاوا بولا۔ بلوائیوں کے حملے میں 4 شہری جاں بحق اور 60 زخمی ہوئے۔ 17 پولیس اہلکار بھی زخموں سے چور ہوئے۔ شہریوں کے جناح ہاؤس لاہور آمد اور پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، ہر کسی کو کہتا ہوں، ہر ایک کو احترام دیتا ہوں۔ ادب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے۔ گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ چیف جسٹس کا وکیل اصغر سبزواری سے مکالمہ۔ مریم نواز نے ملک میں فتنہ اور انتشار پھیلانے والوں کو انجام تک پہنچانا ہے عدالت کی ذمہ داری قرار دے دی۔ عمران خان پر القادر ٹرسٹ کے نام پر قومی خزانے کو 60 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ ضمانت ملنے پر سوال اٹھا دیا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے ماضی میں کیے گئے فیصلوں پر بھی تنقید۔ حکومت کا تحفظ کریں گے، جانبدارانہ فیصلے قبول نہیں۔ اب فیصلہ عوام کا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ دھرنے ختم ہونے کے اعلان پر کارکن اٹھ کر چلے گئے۔ اسٹیج سے کچرا اٹھانے اور صفائی کرنے کے اعلانات۔ بلاول بھٹو کا PTI پر سیاست چھوڑ کر دہشت گردی کا راستہ اپنانے کا الزام۔ عمران خان کی گرفتاری پر پارٹی کا رد عمل اتفاقی نہیں، منصوبہ بندی کے نتیجہ قرار دے دیا۔ کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر پوزیشن نہیں رکھتے۔ احتجاج اور اظہار رائے بغیر تشدد کے ہونا چاہیے، جس سے سرکاری ملازمین یا املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ گرفتاریاں بھی قانون کے مطابق ہوں۔
मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 30 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 270 और डीजल की कीमत 258 रुपये लीटर हो गई। मट्टी का तेल 12 रुपये कमी के बाद 164 रुपये 7 पैसे में दस्तयाब। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अशियाई ज़रूरियात की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किराए कम करने की अपील कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस बंद होने का खदशा। फंड्स की अदम अदायगी पर सेहत कार्ड से 18 मई के बाद इलाज की सहूलियात खत्म हो जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनी ने अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया। पंजाब में पुलिस के लिए नए यूनिफॉर्म और जूतों की खरीदारी के लिए फंड्स जारी। यूनिफॉर्म और जूतों की खरीदारी के लिए 31 करोड़ से ज्यादा रकम जारी कर दी गई। कराची की मकामी अदालत ने दौरान डकैती शहरी के कत्ल केस में मुल्जिमान को 2 मरतबा सजाए मौत सुना दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कराची में डकैती और चोरी की वारदातों ने तबाही मचा दी। डाकू सफाकाना कार्रवाइयां करते हैं और शहरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस सख्त कार्रवाई करे, जज के रिमार्क्स। कराची के इलाके अंचोली में स्कूल इंतजामिया की लापरवाही से नवी जमात की तलबा का साल जाया हो गया। पर्चा शुरू होने से एक रोज कबल तक एडमिट कार्ड नहीं दिया। मैट्रिक बोर्ड हुकाम के मुताबिक स्कूल वालों ने बच्ची का फार्म ही जमा नहीं कराया। वालिदैन ने डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को तहरीरी शिकायत जमा करा दी। एशिया कप पर पाकिस्तान अपनी बात मनवाने में कामयाब। बांग्लादेश और श्रीलंका ने नए हार्वर्ड मॉडल पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों ममालिक के बोर्ड ने बजरिया ईमेल पीसीबी को एशिया कप खेलने की यकीन दहानी कराई। एसीसी का इजलास 1 से 2 रोज में फिर मुतवक्के। पाकिस्तानी गोहे पैमान नायला कयानी ने नेपाल में दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी M2 लाहौर से भी सर कर ली। नायला कयानी ने कुछ दिन पहले दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी अबूर की थी।